الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اس کی تفسیر چل رہی ہے. حضرت کے ارشادات سے کل عام وانتم بخیر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. عید الاضحیٰ مبارک. ہمارے حج کی مناسک کا آج 10 ذی الحج ہے، جس میں کہ دم شکر بھی ہوتا ہے، اور جو حج پہ نہیں آتے وہ پھر ضحیہ جس کو کہ قربانی کہتے ہیں ہمارے علاقوں میں عرف عام میں، وہ کی جاتی ہے. اور اس میں روزہ حرام ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے مہمانی ہوتی ہے کہ یہ گوشت کھائیں اور کھلائیں. اکل و شرب کا کہا جاتا ہے اس میں. حج میں بھی اس کے متعلق آتا ہے کہ حج کیا ہے؟ سلام کرنا اور کھانا کھلانا. تو یہ اکل و شرب کے دن ہے. ان کو ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے. یہ 3 دن جو ہوتے ہیں کہ وہ تشریق کے زمانے میں اور اب بھی ہمارے علاقوں میں قربانی کی گوشت، اور میانمار وغیرہ چین وغیرہ میں بھی قربانی کے گوشت کو سکھا کے پھر سال بھر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے چین کے ساتھی ساکھ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، ان کے اہل و عیال کی بھی حفاظت فرمائے، ان کی بھتیجیوں کی بھی اللہ نصیب اچھے کرے. وہ قربانی کرتے ہیں اور ہمارے لیے بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو قبول فرمائے. تو وہ اس میں ہمیشہ وہ کرتے رہتے ہیں. گوشت کو سکھا کے جب آنا ہوتا ہے، چاہے رمضان میں دوسرے دنوں میں، تو بہت بہترین انداز میں وہ لے کے آتے ہیں. اللہ ان کے خیروں میں برکت عطا فرمائے. تو ہم تو حضرت کے واعظ کے جو ہے اب آخری حصوں میں ہیں. حضرت چھوٹے بچے جو گزر جاتے ہیں، جو بلوغ سے پہلے، ان کی احکام فرما رہے ہیں. اس طرح بلوغ کی بھی 2 قسمیں حضرت فرما رہے ہیں. ایک بلوغ حقیقی، یعنی بلوغ فی الاحکام الاخرویہ، کہ اس کے متعلق کیا حکم ہوگا، کہ اس کو بالغ سمجھا جائے گا، نابالغ سمجھا جائے گا. بالغ کے جو حساب کتاب ہوتا ہے اور نابالغ کا نہیں ہوتا، معصوم سمجھے جاتے ہیں. تو وہ خاص علامات کے ظہور پہ ہوگا. اور دوسرا فی الاحکام الدنیاویہ، یہ 15 برس کی عمر سے ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی بچہ عمر کے لحاظ سے 15 برس کا ہو گیا، مگر اس میں علامات بلوغ نہ پائی گئی ہوں، جیسی حالت واس کی موضوع مرحومہ کی تھی. ایک بچی کا انتقال ہوا تھا، اختری مرحومہ کی عمر تو 15 برس اور 15 دن کی ہوئی، مگر جثے سے 10 برس سے زیادہ معلوم نہ ہوتی تھی، اور کوئی علامت بلوغ کی اس میں موجود نہ تھی. اس لیے حضرت کے خیال میں احکام آخرت میں وہ نابالغ ہی تھی. یہ اصل چیز ہے. تو میرے خیال میں عند اللہ وہ نابالغ ہیں. ولم یبلغ الحنس، یہ کا مستاق ہے. اور یہ سب اجر و فضیلت اس سے متعلق ہوگی. اور چونکہ قطعی دلیل اس خیال کی نفی پر نہیں ہے، اس لیے نہ عند ظن عبدی بھی کی بنا پر یہ گمان کرنے کی گنجائش ہے کہ اس کو معصوم ہی لیا جائے گا. ہمارے حاج صاحب رحمہ اللہ نے ایصال ثواب کے بارے میں حاج صاحب رحمہ اللہ نے ایصال ثواب کے بارے میں
جو یہ کیا اسی کے اوپر ہم بات چلا رہے ہیں. بھی جس کی تقسیم و عدم تقسیم کے باب میں کوئی نص قطعی نہیں کہ ایصال ثواب جس کے لیے کیا جائے گا اس کو پہنچے گا یا کہ ساری امت کے لیے نفلی کے طور پہ کوئی نص قطعی نہیں. اس وجہ سے اس میں اختلاف ہوا اور یہی فرمایا تھا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے امید یہی ہے کہ ہم چند آدمیوں کا ایک عمل کا ثواب پہنچاتے ہیں تو سب کو برابر ہی پہنچتے ہیں. ہم اکثر کہتے رہتے کہ نفلی عبادات میں ساری امت اور آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سارے مسلمانوں کی نیت کرو اور امت کے اس کے اوپر زیادہ اتفاق ہے. تو حضرت اس کو فرما رہے ہیں کہ یہی فرمایا تھا کہ ہم کو اللہ سے امید یہی ہے کہ جب ہم چند آدمیوں کو ایک عمل کا ثواب پہنچاتے ہیں تو سب کو برابر ہی پہنچتا ہے، تقسیم ہو کر نہیں پہنچتا. اور ہم لوگوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا وہ مضمون بھی اس میں شامل کیا تھا کہ من قال اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو یہ بھی اس قسم کے ساتھ پہچانے مغفرت کی دعا ہے. اجرہم بعدد المؤمنین والمؤمنات، اس کو بقدر سب آدمیوں کے اجر ملے گا. تو سب کا برابر ہی پہنچتے، تقسیم ہو کر نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ کمی تھوڑی ہے. آپ نے نیت کی اور اس نے لکھ دیا، انما الاعمال بالنیات ہے، اور آپ کو بقدر سب کی ملے گا. من دال علی الخیر کفاعلی، کہ جس نے کسی خیر کی دلالت کی ایسے جس کی اس نے عمل کیا ہو، تو اس نے خیر سب کو پہنچایا تو اس کے بقدر سب کے لکھا جائے گا. غرض یہ صورتیں ہیں تسلی حاصل کرنے کی، ان سے کام لینا چاہیے، کیونکہ انسان دنیا میں اپنی راحت ہی کے لیے سب کچھ کرتا ہے. بعض دفعہ حصول راحت کے لیے مصائب کو بھی برداشت کرتا ہے. دوا میں، آپریشن میں، سفر میں، نوکری میں تکلیف ضرور ہوتی، مگر اس لیے سب کو برداشت کیے جاتے کہ بعد میں آرام ملے گا. سفر میں گھر سے دور رہتے ہوئے دل کو یہی تسلی دیتے کہ چند دن روز کے بعد وطن واپس پہنچ کر آرام سے رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اور اصلی وطن تو ہمارا دوسرا ہے. حضرت کی ایک کتاب بھی اس کے اوپر ہے، کیا اصلی وطن، یعنی آخرت، اور وہ اب بھی موجود ہیں. اسی طرح سے کہ آخرت کے دو حصے ہیں، ایک تو زمان آخرت، ایک مکان آخرت. سو زمان آخرت تو بعد قیامت کے شروع ہوگا، آخرت کا ایام دن، مگر مکان آخرت تو اب موجود ہے. اور وہ کہاں ہے؟ وہ چھت کے اوپر ہے. یہ آسمان ہماری چھت ہے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، بس ہماری چھت پر جنت موجود ہے، جو انشاءاللہ اس وقت موجود ہے. چند روز کے بعد انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے اور بڑی راحت فرحت کے ساتھ وہاں رہیں گے. اس سے بڑی تسلی ہوگی. یہ صورت تسلی کے اہل سنت کے عقیدے پر ہو سکتی ہے جو وجود جنت و نار فی الحال کے قائل ہیں. معتزلہ کو مبارک ہو کہ انہوں نے وجود جنت کی نفی کر دی، باوجود کہ ان کے پاس نفی کی کوئی دلیل نہیں، بجز اس کے کہ پہلے سے پیدا ہونا فضول اور بے ضرورت ہے. یہ حضرت نے اختلافی چیزوں کی تشریح فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.